ایک سوال لے لیں. جی سر. یہ جو مجتہد یا ولایت فقیہ کے ساتھ جو آپ کے علمی اور فکری اختلافات ہیں، وہ آپ کے درمیان وہ کون سی اہم باتیں ہیں جن کو اگر درست کر لیا جائے تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے، ایک مطلب ایک ہو سکتے ہیں؟ اور خصوصاً اثنا عشری بڑا مسلک ہے، فرقہ یعنی کہنا چاہیے مسلک ہے کہ جو سب سے زیادہ ہے شیعوں میں. تو کم سے کم جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں وہ کم سے کم امامیہ، وہ تو آپس میں کوئی ایسی صورت دیکھیں پیدا ہونی یہ چاہیے. تو دیکھیں کون سی یہ اہم باتیں؟ دو تین. اہم باتیں یہ ہیں کہ دیکھیں یہ جو بدعتیں انہوں نے دین میں داخل کی ہیں، یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ شیعہ عوام کو کتنی بیوقوف بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کتاب و سنت کی جگہ ہماری فتویٰ پہ حجت ہے. یعنی شیعہ حضرات کو انہوں نے ایسے مایوس کیا دین سے، شیعہ عوام، شیعہ علماء، کہ یہ بیچارے اب جیسے شہجان نقوی ہمارے پیارے بھائی، ان کے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیا ہے. مدرسہ بھی گئے ہیں تو اسی بات کو ان کے ذہن میں مزید بٹھا دیا کہ آپ کو دین تو کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. جی وہ جو اللہ نے کتاب سنت میں، وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. جو آپ کا پیر صاحب مرجع صاحب آپ کو کہہ دے وہی کتاب و سنت ہے. تو یہ ایک ایسا مذاق ہے، ایک ایسا ڈرامہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ کیا، شیعوں کے ساتھ کیا نا، کہ اس کی یعنی بہت دردناک کہانی ہے. اس کو اگر یہ سلسلہ بند کریں اور یہ جو اپنے آپ کو معصوم کی جگہ، امام کی جگہ انہوں لوگوں نے حجت بنا دیا، ان کے مراجع نے اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ نہیں، ہم حیوان نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، گدھے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، بشرطے یہ کہ ہمیں کوئی سمجھا دے. یہ بہت اہم بات ہے کہ حجت جو ہے صرف کتاب اللہ اور معصومین علیہ السلام، باقی کوئی حجت نہیں. علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مایوس کر دیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. جی ہماری بات آپ پہ حجت. علماء کا کام یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو مہیا کریں، میسر کریں، آسان کریں تاکہ لوگ سمجھ لیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے مدارس میں ان لوگوں نے جو بدعتیں شروع کی نا، کہ جو مجتہد ہے، ولی فقیہ ہے، مرجع ہے، اس کا وہی مقام ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ صریح کفر ہے میرے بھائی، یہ صریح کفر ہے. یہ وہی مقام ہے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ہے. یہ سراسر کفر ہے. ان باتوں کو اگر چھوڑ دیں اور واپس آ جائیں کتاب اور سنت کی طرف تو سب اختلافات ہی ختم. پھر اگر آپ جائیں ان کے مدارس میں جب جائیں نا، تو یہ کتاب سنت پڑھتے ہی نہیں ہے. جی صحیح عقائد پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کی جگہ یہ بعض کفریہ چیز، اللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، لوگ شاید سمجھ رہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسے پردرد کہانی ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ سکتا. مثلا اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک بہت نیک آدمی ہے، وہ رات کو اپنی ماں کو مارتا ہے، گھر جا کے اپنی لوگ یقین تو نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی ہے جو داڑھی ہے، ریش ہے، اس کی سب ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ گھر میں جو ہے یہ بالکل شمر ہے، گھر میں جو ہے یہ اپنی ماں کو بھی مارتا ہے، اس کو بھی گالی دیتا ہے، لوگ تو یقین تو نہیں کریں گے نا. لیکن جس شخص کو پتا ہے وہ تو جانتا ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے، اللہ کی قسم، یہ اپنے مدارس میں کفریہ باتیں پڑھاتے ہیں، اسی کتاب سنت نہیں پڑھتے، کفر پڑھتے ہیں یہ لوگ. اور پھر ان کے مدارس میں زیادہ سے زیادہ ایران کے جاسوس کی تربیت کرو. یہ ہوتا ہے نا بھائی. تو یہ تو بہت پردہ کار. یہ ان باتوں کو تو ترک کرنی چاہیے نا، تو واضح ہے. جی ہاں. اچھا، میرے پاس ایک بچی ہے اور سسٹر، اس نے نا خیر صاحب آپ کو سلام کری تھی اسلام آباد سے نا، علیہ السلام. تو میرے طرف تو وہ کہہ رہی تھی شیخ صاحب سے کبھی ملاقات ہو تو میں نے کہا آپ کے ساتھ وہ سلام کر دیں. تو آخری چھوٹا سا یہ اجازت کے ساتھ، یہ جو عقل کا ادلہ اربع میں سے عقل جو ہے نا، وہ بھی آپ کے شیعہ مسلک ہے اثنا عشری میں. تو عقل خواص کے لیے یا عوام کے لیے بھی ہے کہ وہ دینی امور میں؟ یہ ایک بکواس ہے. عقل کے یہ کہتے ہیں نا، عقل سے ہم حکم شرعی بناتے ہیں. اور ائمہ علیہ السلام کی اتنی احادیث ہے کہ آپ عقل سے حکم شرعی نہیں بنا سکتے، عقل سے حکم شرعی نہیں بنا سکتے. یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سارے احادیث اس مسئلے پر. لیکن یہ مجتہدین وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے بناتے ہیں. وہ عقل سے کیا بنا؟ انہوں نے تقلید بنا دی ہے نا، مرجعیت، ولایت فقیہ وغیرہ انہوں نے عقل سے بنا دیا. تو عقل جو چیز دیکھیں، اور وہ عقل یہ کہ، اور یہ ان کی باتیں عقل کے خلاف بھی ہیں. انہوں نے جو تقلید بنا دی ہے نا کہ قرآن و سنت کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، ہمارے کلام پہ آپ پہ حجت ہے، یہ پاگل پن ہے. یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کی بالبداہہ عقل کے خلاف ہے. حلال و حرام کے مسائل میں یہ عقل کہتا ہے کہ جو معصوم کہہ دے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، وہی حجت ہے. خود عقل یہی کہہ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نماز کی 2 رکعت ہونی چاہیے یا 4 رکعت ہونی چاہیے. عقل کہتا ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیر کو مسح، اگر عقل کی بات کریں نا تو وہ شاید کہہ دے کہ پیر کو نیچے سے مسح کرو، اوپر سے کیوں مسح کر رہے. تو عقل خود کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جو معصوم کا کلام ہے اس کی تم بات مان لو. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل اللہ کی جانب سے حجت ہے، ہمارے احادیث میں بہت ہے، لیکن اس طرح حجت نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام میں آپ کو فتوے دے دے. عقل اس طرح حجت ہے کہ اگر عقل کے سامنے 2 دلیل رکھ دے نا، آپ کے سامنے 2 دلیل، عقل کہہ دیتا ہے کون سے صحیح ہے. 2 متضاد باتیں، 2 مختلف باتیں اگر ان کے ادلہ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیں، عقل ایک ایسا چراغ ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اب آپ وہ آپ مانیں یا نہ مانیں
وہ الگ بات ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا حق بات کو تسلیم نہیں کرتے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن عقل بتا دیتا ہے, عقل جھوٹ نہیں بولتا, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیز, یہ دلیل صحیح. عقل یہ کام بخوبی کر لیتا ہے, ہمیشہ صحیح کر لیتا ہے اگر انسان عقل کا استعمال کرے. لیکن عقل جو ہے شریعت کا منبع, شریعت کا منبع یعنی شرع میں جس طرح حدیث ہے ایک منبع ہے, اس میں آپ کو حلال ملیں گے, حرام ملیں گے, سنن ملیں گے, تیمم کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کوئی منبع نہیں ہے شریعت کا, جیسے مجتہدین ہمارے فرماتے ہیں. صحیح صحیح. صحیح ہے. شکریہ سر. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزاکم بہت اللہ جزائے خیر. خیر دے. تھینک یو.